جی ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کے سائبر کرائم ونگ FIA میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں FIA سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر رب نواز صاحب، جو کہ خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق کے بھی حامل ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ سائبر کرائم ونگ کے اندر عوام الناس کس طرح کی شکایات لے کر آتی ہیں اور ان کے ازالے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم فرسٹ آف آل۔ تو FIA سائبر کرائم لاہور اور اوور آل پاکستان میں ہمارے 15 پولیس اسٹیشنز ہیں جو کہ دن رات محنت سے عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سائبر کرائم جو ہے اس کی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے پاس ڈے ٹو ڈے ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فائنینشیل فراڈ کے حوالے سے ہمارے پاس کمپلینٹس ریسیو ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل ورک لوڈ ہے اس میں سے 50% سے اوپر جو درخواستیں ہیں جو سائلین ہیں ان کے ساتھ فائنینشیل فراڈ کسی ایک یا دوسری صورت میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ اقسام جو فائنینشیل فراڈ کی ہیں اس سے اویئرنیس آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حساس ادارے کے نام سے یا کسی بینک کے نمبر سے یا ایک عام جو نمبر ہوتا ہے اس سے آپ کو کال موصول ہوتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ بینک سے بات کر رہے ہیں، یا کسی حساس ادارے کا نام لیتے ہیں کہ آپ وہاں سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈیٹیلز آپ سے پرسنل جو بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ سے مانگی جاتی ہیں۔ ایک عام شہری جو ہوتا ہے اس کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو وہ ان کی باتوں پہ یقین کر کے، فراڈیوں کی باتوں پہ یقین کر کے وہ معلومات شیئر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس کمپلینٹ لے کر آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عوام الناس کو اویئر کیا جاتا ہے، ان کو ہم آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی بینک آپ کو کبھی بھی کال نہیں کرتا، اور کبھی بھی آپ اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے بینک اکاؤنٹس کی، خاص کر کے OTP جو ون ٹائم پاسورڈ ہوتا ہے یا پھر آپ کا جو پن کوڈز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ سیکنڈلی آپ کو کال آتی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کا بھتیجا فیصل آباد پولیس اسٹیشن میں یا کسی بھی تھانے کا نام لیتے ہیں وہاں پہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور یا آپ کا بھانجا بھتیجا یا کوئی بھی آپ کا کلوز ریلیٹیو جو کہ کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے یا اس کو وہاں سے جان چھڑوانے کے لیے آپ اتنے پیسے جائز کیش ایزی پیسہ مائکرو فنانس ادر بینکس کے اوپر آپ بھجوا دیں۔ تو اور وہ آپ کو اس طریقے سے ہیپنوٹائز کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ فوری کریں، اب فون بند نہیں کرنا، اور اس پریشانی کے عالم میں جو ایک عام شہری ہے وہ پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انعامی اسکیم کے نام پہ آپ کو فراڈ کیا جاتا ہے کہ بول نیوز یا بینز انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے حوالے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کا انعام نکل آیا یا آپ کا اس پروگرام میں نام آ گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ رجسٹر کروائیں، اور آپ کو پھر لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے جو ہیں وہ انیشلی ادا کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو انعامی اسکیم میں آپ کو حصہ دے دیا جائے گا۔ جو عام شہری ہوتے ہیں وہ لالچ میں آ کے اماؤنٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اس انعامی اسکیم کا یا وہ جو آپ کو دلاسا دلایا گیا تھا وہ تو ایک فراڈ نکلا ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے فیس بک ایک ایسا انٹرفیس ہے کہ آپ دنیا آپ کے سامنے اوپن ہے، آپ جو ہے ایک کوئی بھی پرسن سے آپ ایک ان نون پرسن موسٹلی فارنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی فیس بک کے اوپر فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، پھر وہ فارنر بیسکلی ایک گینگ ہوتا ہے جو کہ آپ سے پیسے بٹورنے کا انہوں نے ایک پورا پلان کیا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب میں فلاں ملک کی آرمی میں کام کرتی ہوں، یا موسٹلی یہ خواتین کے نام سے فیس بک آئی ڈیز بنی ہوتی ہیں، میلز کے نام سے بن سکتی ہیں۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے فلاں ملک کی آرمی میں ہوں، یا میں ایک جو ہے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے بات کر رہی ہوں اور آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اسی سنیریو میں وہ آپ کو الور کرتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک باکس ہے ڈالرز کا، یا آپ کو جھانسا دیتی ہے کہ اتنے پیسے میرے پاس پڑے ہیں تو میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی، تو آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ تو وہ عام شہری کیونکہ لالچ میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ پیسے جو ہے ڈفرینٹ بینک اکاؤنٹس میں یا ڈفرینٹ موڈز کے تھرو ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان سے فائنینشیل فراڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس سائبر ہراسمنٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیفیمیشن یا کسی کو بلیک میل کرنا، اس طرح کی ایپیسوڈز بھی ہمارے پاس آتی ہیں۔ اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ
کوئی بھی خاتون ہے یا مرد ہے، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام یا جتنی بھی سوشل میڈیا کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ کو کوئی بندہ بلیک میل کر رہا ہے، کوئی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے یا آپ کی ہراسمنٹ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے پاس ادھر سائبر کرائم میں آ سکتے ہیں اور اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لیگل ایکشن لیتے ہیں۔ ہمیں بتائیے گا کہ عوام الناس جو کہ سادہ لو شہری ہیں پاکستان میں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ جب ایسا کوئی سائبر کرائم ایکٹ ہو جاتا ہے تو وہ سائبر کرائم ونگ کے اندر کیسے اپنی درخواست جو ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور ان کے ازالے کے لیے کتنا ٹائم مقرر کیا گیا ہے؟ یہ بڑا اچھا اور پرٹیننٹ کوشچن آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ سائبر کرائم اتنا وائڈ اسپریڈ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایف آئی اے میں جو سب سے زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں وہ سائبر کرائم ونگ میں ہی آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہیڈ کوارٹر لیول کے اوپر میکنزم ہمیں انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ای میل کر سکتے ہیں، آپ ایف آئی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ FIA.complaints.gov، وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ آپ آن لائن ای میل کے تھرو اپنی کمپلینٹ جو ہے رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ سیکنڈلی وہاں پہ ہمارا ایک لینڈ لائن نمبر بھی ہے، نمبرز دیے ہیں ڈفرینٹ سائبر کرائم پولیس اسٹیشنز کے، تو وہاں پہ بھی آپ بائی کال بھی اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تھرڈلی یہ کہ آپ ڈفرینٹ پورے پاکستان میں 15 پولیس اسٹیشنز ہیں، تو وہاں پہ آپ جائیں۔ لاہور میں ہے تو یہاں پہ ہمارا گلبرگ 2 میں ہمارا آفس ہے، یہاں پہ آپ ان پرسن آ سکتے ہیں، آپ تشریف لے کے آئیں، ہمارا ہیلپ ڈیسک بنا ہوا ہے، آپ کی کمپلینٹ کو ہم فوری انٹرٹین کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فردر ایکشن لیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ سٹیزن پورٹل کے تھرو یا ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم فوری جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں اور جو بھی گریونس ہوتا ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ باقی ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں یا کسی کو کوئی کسی کی ویڈیو کی بیس پہ یا کسی کی کوئی تصویر کی جو کہ قابل اعتراض تصویر بھی ہو سکتی ہے، اس کے بنیاد پہ کسی کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے، خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں یا جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کو کوئی بندہ بلیک میل کر رہا ہے یا سم ٹائمز میل بھی جو ہیں وہ بھی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم فوری ایکشن لیتے ہیں وداؤٹ ڈیلے آف ایون اے سنگل ڈے۔ ایک یہ بتائیے گا کہ سکسیس ریشو کیا ہے سائبر کرائم ونگ کا اب تک، اور کتنا ریشو ہے اور کس قسم کی کمپلینٹس جو ہیں وہ زیادہ آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ ہمارے پاس جو زیادہ تر کمپلینٹس ہیں وہ فائنینشیل فراڈ کے حوالے سے ہی ہیں، کیونکہ جنرل پبلک کے اندر اویئرنیس کی کمی ہے۔ ہمارے جو دیہات ہیں اور جو الٹریٹ لوگ ہیں زیادہ تر اس کا شکار وہی ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک میسو کمپین جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے تاکہ پبلک کو آگاہی دی جا سکے۔ اس حوالے سے ہمارے جو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اور زونل آفیسز کے لیول پہ ہم جلد ہی ایک میسو پبلک اویئرنیس کمپین ریگارڈنگ فائنینشیل فراڈ، ریگارڈنگ سائبر کرائمز جو ہے وہ ہم لانچ کرنے لگے ہیں۔ اور اس میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، جو کہ کسی کو قابل اعتراض تصاویر یا میسیجز یا ویڈیوز کی بنیاد پہ کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارا سکسیس ریٹ جو ہے وہ آلموسٹ الحمدللہ 100% ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے بالکل بھی، اور وداؤٹ اینی ڈیلے، میں نے آپ کو بتایا کہ وداؤٹ ڈیلے آف ایون اے سنگل ڈے ہم جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور ملزمان کو اریسٹ کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فائنینشیل فراڈ کے میٹرز اور انکوائریز ہمارے پاس آتی ہیں، اس میں بینک ریکارڈ اور دیگر جو ایویڈنس ہے وہ کلیکشن میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے وہ بھی ہم میکسیمم 2 منتھس کے اندر اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بے داغ ماضی کے بھی حامل ہیں، کیونکہ انہوں نے میڈیا کو دیکھ کر کبھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کی یا کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، تو یہ ان کی پرسنالٹی کی ایک وضاحت ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میاں اویس، رائل نیوز، لاہور۔